بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ شہزادہ ہیری کی بیوی میگن کا کہنا ہے کہ جب وہ شاہی خاندان کا حصہ تھی تو وہ اپنے آپ کو مارنے کے بارے میں بھی سوچا کرتی تھیں۔ انہوں نے امریکی ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں شاہی خاندان کے ساتھ تلخ تجربات سے متعلق کافی باتیں کی۔ میگن نے کہا کہ جب ان کا پہلا بچہ ہونے والا تھا تو اس وقت سب سے زیادہ بات بچے کی جلد یعنی سکن کے متعلق ہوتی تھی۔ شاہی خاندان کے افراد نہیں چاہتے تھے کہ ان کا ہونے والا بیٹا یا بیٹی شہزادہ یا شہزادی بنے، جس کے لیے قانون میں تبدیلی بھی کی گئی تھی۔ میگن نے کہا کہ شاہی خاندان میں مختلف تلخ تجربات کے بعد میں نے اپنے آپ کو مارنے تک کا بھی سوچا، کیونکہ میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ میں شرمندہ تھی کہ ہیری کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد بہت سے لوگوں کے لیے بہت کچھ حل ہو جائے گا۔ شاہی خاندان کا حصہ بننے کے بعد مجھے خاموش کرا دیا گیا۔ میں کئی مہینوں تک گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ میری کردار کشی بھی کی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شاہی خاندان کا فرد ہونا کیسا ہوتا ہے۔ میگن نے کہا کہ شاہی خاندان سے متعلق حقیقت اور تصور میں بہت فرق ہے۔ شاہی خاندان نے مشکل وقت میں ذہنی سکون کے لیے میری مدد نہیں کی، البتہ ملکہ میرے ساتھ ہمیشہ بہت ہی اچھی طرح سے پیش آئیں۔ مجھے ان کا ساتھ بہت پسند ہے، لیکن اس کے باوجود میں وہاں تنہا محسوس کرتی تھی۔ انٹرویو میں شہزادہ ہیری کا بھی کہنا تھا کہ ہم نے شاہی خاندان میں رہنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اپنے والد شہزادہ چارلس کی جانب سے حمایت بھی نہیں ملی۔ شاہی خاندان کے ساتھ اختلافات کی بنیاد پر اپنی والدہ یعنی ڈیانا کی تکلیف سے متعلق سوچ کر میرا دل تڑپ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے مشکل حالات میں ہم دونوں ایک ساتھ ہیں، جبکہ میری والدہ ڈیانا بالکل تنہا تھی۔ نائجیریا میں چینی بحری جہاز کے عملے کو قزاقوں نے بھاری تاوان کی ادائیگی کے بعد رہا کر دیا ہے۔ نائجیریا میں فروری کے پہلے ہفتے میں مچھلی کا شکار کرنے والے چین کے بحری جہاز کے عملے کے 14 ارکان کو پکڑ کر جہاز کو ایک جزیرے پر چھوڑ دیا تھا۔ ایک مہینے تک قزاقوں اور نائجیریا کی حکومت کے درمیان جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد آج ان کو 3 لاکھ امریکی ڈالرز کے عوض رہا کر دیا گیا۔ بحری جہاز میں 6 چین، 3 انڈونیشیا، 4 نائجیریا اور 1 گبون کا شہری شامل تھا۔ خلیج گیانا میں ایسی تاوان کی وارداتیں عام ہو گئی ہیں۔ بالخصوص سینیگال سے انگولا جانے والا بحری راستہ غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت کی موبائل فون سے متعلق نئی پالیسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 3 نئی کمپنیوں نے ملک بھر میں سمارٹ فونز بنانے کی فیکٹریاں قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق ملک میں 3 نئی کمپنیاں سمارٹ فون مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائیں گی۔ ان میں سے ایک چینی کمپنی ہے جو فیصل آباد، لاہور اور کراچی میں موبائل فون بنانے کا پلانٹ قائم کرنا چاہتی ہے، جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور موبائل ٹیکنالوجی کو فروغ ملے گا۔ پاکستان میں موبائل ڈیوائسز کی مقامی سطح پر تیاری کے 33 سے زائد پلانٹس قائم ہوئے ہیں۔ اس نظام کے نفاذ کے بعد ان پلانٹس کے ذریعے 2,50,00,000 سے زیادہ موبائل ڈیوائسز تیار کی گئی ہیں، جن میں 4G اسمارٹ فون بھی شامل ہیں۔ ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ پاکستان ہر سال اربوں ڈالر خرچ کر کے مہنگے سمارٹ فون باہر سے منگواتا ہے، تاہم اب یہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ جولائی 2020 سے جنوری 2021 تک موبائل فون کی درآمدات پر 1,13,50,00,000 ڈالر زر مبادلہ خرچ ہوا۔ یہ شرح گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 49.32% زیادہ تھی۔ گویا کہ پاکستان کا بڑا سرمایہ موبائل فون کی درآمد میں جا رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت 16,50,00,000 موبائل کنیکشن ہے۔ گزشتہ جنوری سے اس برس جنوری تک 96 لاکھ نئے کنیکشن حاصل کیے گئے ہیں، اور اس وقت پاکستان میں 75% آبادی کے پاس موبائل فونز ہیں۔
انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش میں ایک پنڈت کی دھمکی پر ویسٹرن ریلویز کو نئے چنتامن گنیش ریلوے اسٹیشن کا اردو میں لکھا ہوا نام سائن بورڈ سے ہٹانا پڑا۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق اواہن اکھاڑے کے پنڈت مہا منڈا آچاریہ نے کہا تھا کہ ریلوے انتظامیہ کو ہندو دیوتا اور دیوتاؤں کے اردو میں لکھے ہوئے نام ریلوے اسٹیشن کے سائن بورڈ پر سے ہٹانے ہوں گے۔ برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی نے ان کے مطالبے کی حمایت کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ریلوے افسران نام اردو میں لکھنے پر بضد کیوں ہیں؟ وہ صرف لوگوں کی ایک جماعت کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں پنڈت کے مطالبے کا احترام کرنا چاہیے، تاہم انہوں نے یہ وضاحت نہیں دی کہ خوش کرنے سے ان کی کیا مراد ہے اور وہ کس کو خوش کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اردو زبان کی ابتدا انڈیا میں 12ویں صدی میں ہوئی۔ اس کا شمار انڈیا کی 22 شیڈول زبانوں میں ہوتا ہے، جو کہ وہ زبانیں ہیں جو سرکاری تو نہیں ہوتی لیکن انہیں ملک کی آئین میں جگہ دی جاتی ہے۔ اردو بولنے والے کروڑوں افراد کی اکثریت انڈیا میں رہتی ہے۔ اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وہ اس مسئلے پر تنازع نہیں چاہتے۔ دوستو، معمول کے مطابق ریلوے سائن بورڈز پر اسٹیشن کے نام ہندی، اردو اور انگریزی میں لکھتے ہیں اور جنوبی ریاستوں میں ان کی علاقائی زبانوں میں۔ یہ کچھ نیا نہیں ہے تو لوگوں کو تنازع نہیں کھڑا کرنا چاہیے۔ اردو ایک متمول زبان ہے اور اسے کسی مذہب سے جوڑا نہیں جانا چاہیے۔ ادیب اور شاعر شمام منشی کا کہنا ہے کہ ریلوے کو اس معاملے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اردو اور ہندی زبانیں ان جڑواں بہنوں جیسی ہیں جن کے دھڑ جڑے ہوتے ہیں اور ہم ان دو زبانوں کو الگ نہیں کر سکتے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگ ایک زبان کے مذہب کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیمیائی اور فضائی آلودگی ہمارے لیے کئی طرح سے مضر ثابت ہوتی ہے۔ فضا، پانی اور زمین پر موجود کیمیائی آلودگیاں کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں اور ان کا طریقہ واردات کس طرح کا ہوتا ہے، یہ تحقیق کولمبیا یونیورسٹی، میکسی ملان یونیورسٹی اور ہاسیلٹ یونیورسٹی نے کی ہے۔ انہوں نے اپنی تحقیق کو میگزین سیل میں شائع کیا ہے۔ یہ کام ڈاکٹر اینڈریا بیکارلیلی کی سربراہی میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آلودہ اجزاء سوزش پیدا کر کے قلبی موت اور اعضاء کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح آلودگی کے کئی کیمیکل ڈی این اے کو متاثر کرتے ہیں۔ جب ڈی این اے کی سطح پر بگاڑ بڑھ جاتا ہے اور سب سے پہلے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ عمل ابتدائی عمر میں دیکھا گیا ہے۔ خلیات کو توانائی نہیں ملتی اور انسانی نشو و نما رک جاتی ہے اور پھر درینہ امراض گھیر لیتے ہیں۔ جب ڈی این اے کی سطح پر خرابی بڑھ جاتی ہے اور سب سے پہلے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ عمل ابتدائی عمر میں بھی دیکھا گیا ہے۔ خلیات کو توانائی نہیں ملتی اور انسانی نشو و نما رک جاتی ہے اور پھر دیرینہ امراض گھیر سکتے ہیں۔ ہمارے خلیات یعنی سیلز کے درمیان رابطے اور ان کی رابطوں کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس طرح اکثر دماغی امراض جنم لیتے ہیں، بالخصوص معدے اور آنتوں میں ہزاروں اقسام کے بیکٹیریا اور خرد نامیے پائے جاتے ہیں۔ آلودگی ان کا توازن خراب کر دیتی ہے اور اس وجہ سے ہم کئی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آلودگی کے انتہائی باریک خوردبینی ذرات دماغ تک پہنچ جاتے ہیں اور پورے اعصابی یعنی نروس نظام کو متاثر کرتے ہیں، جس سے سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ نیب نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات انکوائری میں مریم نواز کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مریم نواز کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات انکوائری میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی بے نامی دار ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے مریم نواز کے نام پر سندر میں 109 ایکڑ اراضی، موضع مال میں 377 کنال، 12 مرلے، موضع بدوکی میں 62 کنال 2 مرلے اور رائے گنج روڈ پر 14 کنال 1 مرلے کی قیمتی زمین خرید رکھی ہے، جبکہ مریم نواز تحصیل رائے گنج میں 200 ایکڑ کی اراضی کی بے نامی دار ہے۔ دنیا میں پانی اور دیگر چیزوں کی قلت ہونے کی پیشگوئیاں تو آپ سنتے آ رہے ہیں، اب دنیا کو ریت کی کمی کا سامنے ہونے کے خطرے کی پیشگوئی بھی کر دی گئی ہے۔
جس سے ممکنہ طور پر کورونا ویکسین کے لیے شیشیاں تیار کرنے کا کام مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ ریت کانکریٹ اور شیشے کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے، چنانچہ اس کی قلت سے کنسٹرکشن انڈسٹری اور شیشے سے وابستہ صنعت دونوں بحران کا شکار ہو سکتی ہیں۔ اس وقت امریکہ میں ریت کی صرف 1000 دکانیں ہیں جو ریت کی سالانہ 50 ارب ٹن کی کھپت کو پورا نہیں کر سکتی۔ 2015 سے عالمی سطح پر گلاس کی کمی کا سامنا ہے اور کورونا ویکسین کے لیے جس قدر شیشوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس سے یہ مسئلہ سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگلے 2 سال میں ویکسینز کے لیے استعمال ہونے والی شیشے کی بوتلوں کی مانگ میں 2 ارب سے زائد کا اضافہ ہو سکتا ہے، اور اگر ریت کی کمی کے باعث یہ مانگ پوری نہ ہو سکی تو دنیا کو کورونا ویکسین کی فراہمی میں تعطل آ سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے انوائرمنٹ پروگرام سے وابستہ ماحولیاتی سائنسدان پاسکل پیڈوزی نے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ ریت ہی ریت ہے، لیکن ہمارا یہ خیال غلط ہے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں ریت کی کمی کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، مگر اب دنیا میں بعض جگہوں پر ہمیں ریت کی کمی درپیش آ چکی ہے اور باقی ممالک میں بھی جلد ریت کی کمی ہونے والی ہے۔ بھارتی ریاست اوڈیشہ میں رخصتی کے وقت مسلسل رونے سے دلہن کی موت واقع ہوگی۔ ریاست اوڈیشہ کے علاقے سون پور میں شادی کی تقریب میں اس وقت صف ماتم بچھ گئی جب عین رخصتی کے وقت زیادہ رونے کی وجہ سے دلہن زندگی کی بازی ہار گئی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ روتے روتے دلہن کی ہچکی بن گئی تھی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا اثر دل پر بھی پڑتا ہے۔ دوستو، اگر ایسا ہے تو پھر بچوں کو رلانے کی تو بہت ہی احتیاط کرنی ہوگی۔ بہرحال دلہن روزی جو کہ اپنے والد کو بہت چاہتی تھی، والد کے بہت قریب تھی، اس کے والد کا چند ماہ قبل ہی انتقال ہوا تھا، اور وہ باپ کی اچانک موت کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ میں تھی، اس لیے شادی کے تمام انتظامات بھی ماموں نے کیے تھے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔